وہاں جب پہلی مرتبہ میں رمضان میں گیا تو وہاں کسی کو پہچانتا بھی نہ تھا میں. تو اس علاقے میں بارشیں بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو رمضان المبارک کی بات ہے، وہاں گوہاٹی ہائی کورٹ کے ایک وکیل ہیں، تو وہ ایک مرتبہ ظہر کی نماز میں آئے اور انہوں نے وہاں ایک عجیب و غریب بات بیان کی. انہوں نے کہا کہ 5-6 روز سے مسلسل بارش ہو رہی ہے اور وہاں قبرستان میں پانی بھرا ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ آج صبح فجر کی نماز کے بعد میں قبرستان گیا گاڑی لے کر، تو میں نے دیکھا کہ والدہ کی جو قبر ہے وہ کھلی ہوئی ہے، اس کے اوپر سے مٹی ہٹ گئی ہے، تختے ہٹ گئے ہیں، اور قبرستان میں چاروں طرف پانی بھرا ہوا ہے. وہ یہ منظر دیکھ کر واپس آ گئے. ان سے اس کے بارے میں مسئلہ معلوم کیا کہ اب مجھے کیا کرنا چاہیے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی میں تو مفتی نہیں ہوں، البتہ جو تراویح پڑھا رہے ہیں وہ مفتی صاحب ہیں، میرے بارے میں کہا. تو تم ان کو قبرستان اپنے ساتھ لے کر جاؤ اور یہ وہاں کی صورتحال دیکھ کر جو مسئلہ بتائیں اس پر عمل کر لو. تو وہ ظہر کی نماز کے بعد مجھے اپنے ساتھ میں لے کر گئے. وہ قبرستان میں پہنچے تو اچھا خاصا پانی بھرا ہوا ہے، بارش کئی روز سے مسلسل ہوئی تھی، اسی دن رکی تھی وہاں. تو اب وہاں جا کر دیکھا کہ قبر کے قریب میں چاروں طرف تو پانی بھرا ہوا ہے، لیکن قبر کے اندر پانی نہیں ہے. اور مٹی جو ہے وہ قبر کے اوپر سے اس طرح گری ہے کہ لاش کے اوپر مٹی نہیں ہے، وہ سائڈ میں گری ہے. اور کفن اور لاش بالکل صحیح سالم محفوظ ہے. تو میں نے ان سے پوچھا کہ بھئی ان کا انتقال کب ہوا تھا؟ تو انہوں نے بتایا کہ آج 7 مہینے ہو چکے ہیں. تو 7 مہینے کے بعد ان کی قبر کھلی. تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ میں ان کی لاش کو دوسری جگہ منتقل کر دوں. میں نے کہا نہیں کر سکتے، قبر کے اندر پانی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، نہیں کر سکتے. تو کہا کہ کفن ہٹا دوں. میں نے کہا وہ بھی نہیں کر سکتے. انہوں نے کہا آپ پکڑ کے دیکھ لو. میں نے کہا یہ کر سکتے ہو. تو انہوں نے خوب اچھی طرح سے ان کی لاش کو پکڑ کے دیکھا چاروں طرف سے. تو لاش بالکل ایسا تھا جیسے آج ہی دفن کی ہو. 7 مہینے کے بعد قبر کھلی، لیکن 7 مہینے کے باوجود بھی کفن بھی بالکل چمک رہا ہے، ذرہ برابر کفن کہیں سے پھٹا ہوا نہیں ہے، کہیں سے گلا ہوا نہیں ہے، کہیں کوئی نشان نہیں ہے. یہ واقعہ میں خود اپنی آنکھوں کا دیکھا ہوا بیان کر رہا ہوں. تو ان کے ایک بیٹے ہیں، وہ لندن کے اندر ڈاکٹر ہیں بڑے. تو اسی وقت انہوں نے ان کو فون لگایا کہ والدہ کی قبر پہ اس طریقے سے آیا تھا، یہ صورتحال ہے، اور ایک مفتی صاحب کو لے کر آیا ہوں. انہوں نے پوچھا وہ کہاں کے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ وہ رمضان میں تراویح سنانے کے لیے آئے ہیں یہاں خانقاہ میں، اور دیوبند رہتے ہیں. انہوں نے کہا میری بات کرا دو. میں نے بات کی. مجھ سے پوچھا، انہوں نے نام پوچھا، والد صاحب کا نام پوچھا، میں نے بتایا. تو انہوں نے کہا کہ آپ کے والد صاحب نے اب سے کچھ مہینے پہلے میرا ایک فتویٰ لکھا تھا اور میں نے انہی سے جواب طلب کیا تھا، تو آپ انہی کے صاحبزادے؟ میں نے کہا انہی کے صاحبزادہ ہوں. تو خیر بڑی لمبی چوڑی ان سے گفتگو ہوئی. میں نے پوچھا کہ بھئی یہ آپ کی والدہ جو ہیں یہ کرتی کیا تھی؟
انہوں نے بتایا کہ سلچر کے ایک کالج کے اندر یہ ٹیچر تھے اور ان کے والد صاحب بھی اسی میں ٹیچر تھے. تو ان کا ابتدائی جو زمانہ تھا وہ بڑا ماڈرن زمانہ، لیکن بعد میں چل کر وہ حضرت شیخ احمد علی رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت ہو گئی تھی وہ خاتون. اور بیعت ہونے کے بعد پھر انہوں نے پردے کا بڑا اہتمام کیا اور قرآن کریم پڑھنا سیکھا اس زمانے کے اندر. بس کہا ان کا یہ کام تھا اور تو کوئی خاص کام نہیں تھا.